تو لکھنؤ کے ایک ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے بہت ہی پیارا ایک اخلاقی ناول لکھا۔ ناول تو لکھا گیا، لیکن اس کو چھپوانے کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے۔ یہ ایک پرابلم تھی۔ یہ میں ایک ٹرک آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ کس طرح سے آپ اگر بزنس کرتے ہیں تب بھی اس ٹرک کو آپ استعمال کریں، اور اگر آپ کی کوئی چھوٹی دکانداری ہے تب بھی آپ اس ٹرک کو استعمال کریں، اور اگر آپ کے حلقہ احباب میں بہت کم لوگ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب کے لوگ بہت زیادہ ہوں، آپ کے تعلقات بہت زیادہ وسیع ہوں، تب بھی آپ اس والی ٹرک کو استعمال کریں۔ اچھا، ناول تو لکھا گیا، ایڈیٹر صاحب نے ناول لکھا، اب چھپوانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اس نے پلان کیا کہ گاؤں کا جو زمیندار ہے اس سے انویسٹمنٹ کرائی ہے۔ وہ اپنا سارا مدعا لے کے زمیندار کے پاس پہنچا کہ سر یہ ناول ہے اور اس طرح کا ناول ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ زمیندار نے فوراً سے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے حق میں ہی نہیں ہوں، میں نے کچھ ایسا سوچا بھی نہیں ہے۔ اب کب کا ناول لکھا ہوگا، کتنی دیر پڑھا رہا، یہ تو ایڈیٹر کو پتا ہے، لیکن جب اس نے زمیندار کے منہ سے انکار سنا تو اس کی مایوسی تھوڑی بڑی، پریشانی تھوڑی بڑی، تھوڑی دیر چپ بیٹھا رہا۔ پھر اس نے زمیندار سے کہا کہ سر میں تو چھوٹا بندہ ہوں، کام آدمی ہوں، تو آپ یعنی کہ چودھری بندے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ اتنا کر دیں، یہ بھی آپ کی میرے لیے مدد ہی ہے کہ آپ اپنا کوئی دوست ریکمینڈ کر دیں۔ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، سوچتا ہوں، یعنی کہ میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ جس بندے کی انویسٹمنٹ ہو یہ ناول اسی کے نام سے چھپے۔ اور جب چودھری صاحب نے یہ بات سنی کہ اس بندے کے نام سے یہ ناول چھپے تو چودھری صاحب فوراً سے چونکے کہ یار بندہ تھوڑی صبر بھی کر لیتا ہے۔ اور یہ جو ٹرک میں آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ ٹرک یہیں پہ ہی ہے، بس آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کنڈی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، ہر جگہ کے اوپر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ایڈیٹر نے ایسا کیا کہا کہ جس کے بعد چودھری صاحب فوراً سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ایڈیٹر نے کہا کہ چودھری صاحب میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ جو بندہ سرمایہ کاری کرے گا یہ ناول اس کے نام سے چھپے گا۔ اب یہی ایک کنڈی تھی، نام۔ نام پیدا کرنا، نام سے پہچانے جانا ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ تو یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ والا پین جو ہے یہ خریدنا ہے، اور میرے پاس آپشن کیا ہے کہ بازار کے اندر 3 دکانیں ہیں، اب میں پین کس سے خریدوں گا؟ میں ایک دکان کے اوپر گیا ہوں تو جو کاؤنٹر مین ہوتا ہے اس کا جو میرے ساتھ بیہیویئر ہے وہ کافی ٹائٹ ہے، ٹو دا پوائنٹ، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہوں، اس کا رویہ ٹھیک ہے لیکن وہ یا تو بیزی ہے یا پھر وہ بھی ایک روٹین کا جو اس کا کام ہے وہ کیے جا رہا ہے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب تیسرے میں کاؤنٹر پہ گیا ہوں تو تیسرے والا جو کاؤنٹر تھا اس نے جاتے ہی میرا حال پوچھا، میرے نام سے مجھے پکارا۔ یہ وہ والا ٹرک ہے جو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، اپنے حلقہ احباب میں، یعنی کہ آپ جس بندے کو ملیں کم از کم آپ کو اس کا نام یاد رہنا چاہیے۔ اب جب کبھی بھی مجھے دوبارہ پین کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی کاپی کی ضرورت پڑتی ہے، یا میں نے کوئی کتاب خریدنی ہوتی ہے، تو میں یہ جو پہلے والے 2 میرے پاس آپشن تھے میں کبھی ان کے بارے میں سوچوں گا ہی نہیں۔ جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں وہ جو تیسرا اور آخری آپشن تھا میرے پاس جس نے مجھے میرے نام سے پکارا، میرا حال پوچھا،
میں سیدھا ہی اس کے پاس جاؤں گا. یہ ہے وہ والا ٹرک. تو یہ ایک چھوٹی سی عادت، یعنی کہ لوگوں کے نام یاد رکھنا، آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے یہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے. تھا تو ایک امریکن تاجر، اس کا کپڑے کا بزنس تھا. اب تو خیر وہ بہت بڑا برانڈ ہے. تو ایک ٹائم تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، اور اس کا جو سروائیول تھا بہت ہی مشکل تھا. یہاں تک کہ دکان کے جو اپنے ایکسپینس ہوتے ہیں وہی پورے نہیں ہو رہے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان بچہ جاب کی تلاش میں وہاں پہنچا، اس کے پاس پہنچا کہ سر کی جاب ہے. اس نے ساری کہانی سنائی کہ بیٹا میرا تو اپنا سروائیول جو ہے بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، تو میں آپ کو جاب کیسے دوں، کہاں سے دوں. بچے نے انسسٹ کیا کہ خیر اس تاجر نے اس بچے کو جاب پہ رکھ لیا، تھوڑی سی تنخواہ کی ماد میں، کہ بیٹا میں آپ کو 3 ٹائم کھانا دوں گا اور صرف پاکٹ منی دوں گا. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن میرا کاروبار سٹینڈ ہو گیا، اس میں تھوڑی امپروومنٹ آئی، تو میں آپ کو فلی جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہیں میں آپ کو اتنا ہی پے کروں گا. خیر بچے نے 5-7 دن وہاں پہ گزارے، یعنی کہ اس دکان پہ کام شروع کیا. تو 5-7 دن گزرے تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جو کیش میمو ہوتی ہے، جس کے اوپر ایک رسید بنتی ہے، جب ہم لوگ خریداری کرتے ہیں تو ہمیں ایک رسید ملتی ہے نا، اس نے اس کے اوپر ایک نام کا کالم بنایا. جو بھی کسٹمر نے وہاں پہ آنا، اس کا سب سے پہلے نام اور اس کا جو ڈیٹا تھوڑا بہت ہوتا ہے اس کو چاہیے ہوتا تھا، وہ اس نے اکٹھا کرنا. اور پھر اس نے کوشش بھی کرنی کہ ہر کسٹمر کا نام کو یاد رکھنا. ابھی کوئی 4 یا 6 مہینے گزرے تو وہی دکان جہاں سے اس کے دکان کے خود کے ایکسپینس پورے نہیں ہو رہے تھے، وہ اس حالت میں تھی کہ ایک دکان اور ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی. وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ کہ جب بھی کسٹمر وہاں پہ جاتا تھا تو اس بچے نے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہونا، جاتے ہی کھڑے ہونا، سر کیا حال ہے، اجمل صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، سنائیں پچھلی خریداری کیسی رہی. بس اس نے یہ 2 الفاظ جو ہیں صرف بولنے ہیں. اب اجمل صاحب کو کیا محسوس ہونا کہ یار یہاں پہ تو میری جان پہچان ہے. اجمل صاحب کو جب بھی خریداری کی ضرورت پڑنی، کوئی بھی کپڑا بیگم کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے یا کسی بھی رشتے دار کے لیے خریدنا ہونا، تو اس نے اسی دکان پہ جا کے خریداری کرنی. یہ وہ والا ٹرک، یہ وہ والی عادت جس کو صرف استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خوبی ہر انسان میں ہوتی ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ دکانداری سے بہت بڑا بینیفٹ لے سکتے ہیں، آپ بزنس میں بہت بڑا بینیفٹ لے سکتے ہیں، آپ تعلقات جو ہیں آپ کے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں، صرف اس چھوٹے سے ٹرک کی وجہ سے، اس چھوٹی سی عادت کی وجہ سے. اور ویسے بھی انسان جو ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے عزت کا. اللہ حافظ.